میں اپنی طرف سے اپنی جماعت اہل سنت کی طرف سے بلکہ تمام پاکستانیوں کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید دین اسلام اور مسلمانوں کی ترجمانی کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج یہ ناچیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کچھ جملے ادا کرنا چاہتا ہے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو خطاب فرمایا ہے، اس خطاب میں انتہائی بے باکی نڈر ہونے کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور اس خطاب میں پاکستان کے رہنے والوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاکستان کے لوگوں پر اور جو اسلام پر غیر لوگ اعتراض کرتے تھے، دہشت گردی کا داغ لگاتے تھے، واضح کر دیا ہے کہ سب سے پہلے دہشت گردی کرنے والے ہندو ہیں، اور ان کو دہشت گرد نہیں کہا گیا بلکہ پاکستان والوں کو، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا گیا ہے۔ اس کا بڑا بہترین انہوں نے جواب دیا ہے کہ دہشت گرد اصل میں ہندو ہیں، مسلمان کو تو اسلام انتہائی امن اور انتہائی پر امن طریقے سے رہنے پر ہدایت فرماتا ہے، بلکہ اسلام صرف انسانیت میں امن کو نہیں چاہتا۔ انسانیت تو انتہائی اعلیٰ درجہ ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، بلکہ اسلام تو پرندوں چرند میں بھی نا انصافی کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ ان کو بھی امن دینے کے متعلق ہدایت فرماتا ہے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان نے انتہائی ہمت و جرت کر کے غیروں کے گھر میں بیٹھ کر ان کو سب کچھ واضح کر دیا ہے کہ تم نے مسلمانوں کو کیا سمجھا ہوا ہے اور مسلمانوں کے متعلق تم کیا کہتے ہو، حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے، اور تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان انتہائی امن پسند لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں، اپنے ارد گرد میں بھی امن چاہتے ہیں، اپنے ملکوں میں بھی امن چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان نے اہل کشمیر سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر دیا ہے، ان کی انتہائی پرزور حمایت کی ہے، اور وہ بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کی حمایت کی ہے۔ تو بہرحال میں اپنی طرف سے اپنی جماعت اہل سنت کی طرف سے بلکہ تمام پاکستانیوں کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید دین اسلام اور مسلمانوں کی ترجمانی کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔